آج کا جو داعی دین ہے، علم اور کردار کے حوالے سے دین اس پر کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے؟ جو آج کے سوالات ہیں، بڑے سوالات ہیں، کیا ایک داعی دین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کی جانب سے یا مغرب کی جانب سے، ان کا جواب کما حقہ وہ دے؟ ہم اخلاقیات کی باتیں بہت کرتے ہیں اور یہ ہمیں کرنی چاہیے، لیکن آج کے جو بڑے ایشوز ہیں، حکیمانہ انداز، وہ کیا ہوگا؟ اور کیا ہمارے داعی دین وہ اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، نماز ہے، نماز پڑھنے کے لیے عالم ہونا کوئی ضروری نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے، حج کرنے کے لیے عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ایک عالم کی رہنمائی بہت ضروری ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے ایک عالم کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا دین کی محنت، نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں، لیکن علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ آپ جاتے ہیں، کوئی سوال ایک داعی کے سامنے آ جاتا ہے، وہ داعی اگر کسی عالم کی رہنمائی میں تو وہ سوال ان کے سامنے رکھ دے اور وہ سوال پوچھے۔ ہمارے بہت سے، ہماری فورس ہے، بہت سے ہمارے نوجوان ہیں، اسکولوں میں ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، اپنے محلے کے کسی مفتی صاحب سے، عالم سے، کسی بزرگ سے وہ جڑے ہوئے ہیں، وہاں کسی نے سوال کیا، اس کا جواب نہیں آ رہا تو وہ جا کے پوچھ لیں۔ تو یہ جیسے نماز اپنی جگہ ایک فرض ہے، اسی طرح نہیں عن المنکر، امر بالمعروف، یہ اپنی جگہ مستقل فرض ہے۔ اس کے لیے بہترین اخلاق میں سے ایک تو ہے نا فرض، ایک یہ کہ بہترین انداز داعی کون سا ہونا چاہیے۔ تو ہر نبی کے واقعے میں نا کچھ الفاظ آپ کو کامن ملیں گے، جیسے آپ کو ہر نبی کے واقعے میں توکل ضرور ملے گا، ہر نبی کے واقعے میں آپ کو علم ضرور ملے گا کہ علم علم۔ تو اسی طرح عالم کا جیسے علم کے لیے، جیسے ہر کام ہم سیکھ کے کرتے ہیں، ہر کام، دنیا کا ہر کام سیکھ کے کرتے ہیں، تو دعوت دین کی محنت کا جو کام ہے وہ بھی سیکھ کے کریں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، وہ بھی سیکھ کے کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نہ سیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک کوتاہی کر رہا ہوں نا، ایک کوتاہی کر رہا ہوں میں۔ تو اگر ایک شخص ہے، اس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہو، جی میرے کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، نماز کے مسائل نہیں آتے، میں نماز کیوں پڑھوں؟ نہیں بھائی، نماز پڑھ اور ساتھ ساتھ سیکھتا بھی رہے، تو دین کی دعوت دیتا رہے اور ساتھ ساتھ تو سیکھتا بھی رہے۔ سیکھنے کا یہ ہے کہ بھائی اپنی مسجد میں جا کے تو قرآن شروع کر دے، تو حدیث شروع کر دے، کم سے کم قرآن کا ترجمہ، تفسیر یہ تو تیرے کو آنی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، داعی کا توشہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح حدیث ہے، مثلا مشکات شریف ہے، ہر مسجد میں تقریباً اس کا درس ہوتا ہے، تو مشکات شریف اور قرآن، یہ دو جو ہے نا، یہ کم سے کم یہ دو، قرآن اور حدیث کا علم آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ اگر کہیں آپ کے ساتھ کوئی اگر کہیں کوئی سوال کرے، کوئی اگلا مطمئن ہونا چاہے، تو اطمینان آپ علم کے بغیر نہیں دلا سکتے۔ تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی طاقت ہے، علم آپ کی طاقت ہے، ایک داعی کی طاقت ہے۔